آج 7 نومبر ہے۔ ہندوستان کی عظیم الشان مغل سلطنت کے آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر کا یوم وفات ہے۔ حالانکہ وہ ایک کمزور پڑ چکی سلطنت کے فرمانروا تھے، لیکن عام لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے وہی عقیدت، وہی محبت تھی جو ان کے باپ دادا کے لیے تھی۔ اس محبت کا اظہار ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ جب 1857 میں دلی پر ہندوستانیوں کا یعنی کرانتیکاریوں کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے دلی سے انگریزوں کو باہر کھدیڑ دیا، تو سارے کرانتیکاری لال قلعے پہنچے اور بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ وہ اس کرانتی کو، اس آندولن کو لیڈ کریں۔ کرانتیکاریوں نے نہ صرف ان سے کہا بلکہ ان سے ضد کی کہ وہ اس آندولن کو لیڈ کریں۔ تو بہادر شاہ ظفر نے ان سے کہا کہ نہ میں بادشاہ ہوں اور نہ بادشاہوں کی طرح تمہیں کچھ دے سکتا ہوں۔ بادشاہت عرصہ ہوا میرے گھر سے جا چکی ہے، میں تو ایک فقیر ہوں جو اپنے بچوں کو تکیے میں لے کے بیٹھا ہے۔ تکیہ جہاں فقیر حضرات رہتے ہیں اس کو تکیہ کہتے ہیں۔ لیکن کرانتیکاریوں نے ان سے مسلسل ضد کی، اصرار کیا اور آخرکار بوڑھے بہادر شاہ ظفر کو ان کی بات ماننی پڑی اور انہوں نے اس آندولن کو لیڈ کیا۔ آسمان نے رنگ بدلا اور ستمبر میں دلی میں انگریزوں کا تسلط پھر سے قائم ہو گیا، بلکہ پورے ہندوستان میں الگ الگ مہینوں میں یا جہاں پر بھی یہ جنگ ہوئی اور انگریزوں کو بھگا دیا گیا، تو رفتہ رفتہ انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جو ان کی واپس علاقے لے لیا اپنے۔ تو اب چونکہ بہادر شاہ ظفر نے دلی میں لیڈ کیا تھا، اس لیے وہ انگریزی حکومت کی نگاہ میں مجرم تھے، اور پھر یہ ہوا کہ انہیں قید کر لیا گیا اور ان کو رکھا گیا ہمایوں کے مقبرے میں، جو نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سامنے موجود ہے آج بھی۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز ان سے ملنے آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی جو ہے کچھ چولہے پر بنا رہی ہے اور ایک بوڑھا بیٹھا ہوا حقہ بڑبڑا رہا ہے۔ بس وہ انگریز حاکم آیا اور اس نے بہادر شاہ ظفر کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ مارا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس بات پر فخر کر سکے کہ اس نے اکبر اعظم اورنگزیب عالمگیر کی اولاد کو تھپڑ مارا ہے، صرف فخر کرنے کے لیے، اور اتنا کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بچے اور پوتے ان کے سر قلم کر دیے گئے خونی دروازے پر، اور ان کے سر کاٹ کر تشتری میں ایک پلیٹ میں ناشتے میں پیش کیے گئے۔ بوڑھا شہنشاہ رویا نہیں، اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں آیا، بلکہ اس نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ مغل شہزادے اپنے باپ کے سامنے سرخ رو ہو کر آئے ہیں۔ عام طور سے سرخ رو کے ویسے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہو کے آنا، اب چونکہ وہ کٹے ہوئے سر ہیں تو خون میں بھی لت پت ہیں، تو خون بھی سرخ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں سرخ رو ہو کے آئے ہیں، یعنی چہرہ ان کا لال ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت جو ہے ایک بڑی کامیابی ہے، تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر نے یہ کہا، اور بہادر شاہ ظفر کو یہ سزا ملی کہ انہیں رنگون یعنی برما بھیج دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کو لے جایا جا رہا تھا تو دلی کی گلیاں جو ہیں، بلکہ سڑکیں جو ہیں، اپنے شہنشاہ کو آخری وداعی دینے کے لیے جنتا سے بھری ہوئی تھی، عوام سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ان کو آخری وداعی دینے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے، اور صرف دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ رو رہے تھے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہیں تھا، سب اپنے بادشاہ، اپنے شہنشاہ کو آخری بار دیکھ رہے تھے، اور آسمان یہ دیکھ رہا تھا کہ آج اکبر اعظم، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب کا بیٹا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی سلطنت سے، اپنی حکومت سے بے دخل ہو رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے 7 نومبر 1862 میں وفات پائی۔ ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور کس کو معلوم تھا کہ یہ شعر حقیقت بن جائے گا، اور واقعی میں انہیں 2 گز زمین کوئے یار میں نہیں ملے گی۔ جس ملک میں ان کے باپ داداؤں کی
قبریں ہیں اس ملک میں انہیں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی اور وہ ایک باہری ملک میں دفن ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی ایک بڑی خاصیت اور ہے، اس کی وجہ سے وہ صرف نہ ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ اردو ادب کی تاریخ کا بھی ایک بڑا کردار ہے۔ وہ ایک عمدہ شاعر تھے۔ شیخ ابراہیم محمد ذوق جو اردو کے مشہور قصیدہ نگار ہیں ان کے استاد تھے، اور پھر ان کی وفات کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب جو اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ ان کے بہادر شاہ ظفر کے استاد ہو گئے۔ تو بہادر شاہ ظفر کی غزلوں میں تغزل بھی ہے جو عشق محبت کی باتیں، یعنی کہ اس کے علاوہ ان کے یہاں جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے حسرت، یاس، مایوسی، غم، کیونکہ وہ ایک بڑی سلطنت کے وارث تھے اور ایک زمانے تک ان کے باپ داداؤں نے ہندوستان میں ایک چھتر راج کیا ہے، اور پھر اب وہ دور آ گیا کہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ان کی حکومت صرف لال قلعے کے اندر تک محدود ہو گئی تھی۔ تو جو ٹیس ہے، وہ درد ہے، تکلیف ہے، وہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، یا پھرے ہے پارہ دل چشمہ پراب میں یوں جلا کے چھوڑ دے جیسے کوئی بھنور میں چراغ، یا شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اے سوز نہاں جلتی ہے۔ تو یہ حسرت، یہ درد، تکلیف ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے، لیکن وہ غزل کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ جو غزل کے موضوعات ہیں وہ بھی ان کے یہاں خوب پائے جاتے ہیں، جیسے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، تیری آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو ان کی شاعری کے میں ایک رنگا رنگی ہے، الگ الگ طرح کے موضوعات ہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی ہم نے بات کی ان کی شاعری پر، حالانکہ کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو بہادر شاہ ظفر کو خراج عقیدت، خدا ان کے درجات بلند کرے، کی مغفرت فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہوں آرام اور سکون کے ساتھ ہوں۔